السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت خلاق کائنات مالک ارض و سما نے ہم کو اور آپ کو اور ساری مخلوقات کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی چھوٹی بڑی تمام نعمتیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دماغ کی میموری اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن سکیں۔ بلا شبہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، بڑی نعمت عظما والدین کی ذات ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہیں۔ جن سے ماں باپ راضی، ان سے خدا راضی، ان سے رسول راضی۔ جن سے ماں باپ خوش ہیں، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہیں، گویا کہ ان سے ان کا خدا راضی ہے، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم سے ماں باپ ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو یاد رکھنا ہم سے خدا ناراض ہے۔ کل قیامت میں اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ نہ فرمائیں گے جو والدین پر ظلم کرتے ہیں، والدین کی دل آزاری کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی دیکھ لیں، وہ تاجدار ولایت ہیں۔ نگاہوں میں اتنی تاثیر ہے کہ چور پر نظر ڈال دیں تو ولی ہو جائے۔ اشارہ کیا تو چور کو ولی بنا دیا، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا۔ مرغی کی ہڈیاں جمع کی، اس پر ہاتھ پھیرا تو زندہ ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر یہ بھی تو سن لیجئے، یہ ساری نعمتیں سرکار غوث پاک کو ملی ہیں تو ماں باپ کی رضا سے ملی ہیں، والدین کی خوشنودی سے ملی ہیں۔ آپ کہیں نہیں دیکھو گے کہ کوئی بندہ ولایت کے درجے پر پہنچ گیا ہو، اللہ کا محبوب بن گیا ہو ماں کو چھوڑ کر، باپ کو ناراض کر کے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی چاہتا ہے کہ ہم ماں باپ کی غلامی کریں، ان کے خادم بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ماں کو راضی کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کا سفر کیا، پیدل سفر کیا، پاؤں میں ورم آ گئے مگر سفر کیا۔ ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھا کہ جان کے لالے پڑ گئے، ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، مگر ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جھوٹ نہ بولا، جو بولا وہ سچ بولا۔ آپ کو واقعہ سناتا ہوں سرکار غوث پاک کا۔ آپ بغداد میں زیر تعلیم تھے، ادارے کے اندر موجود تھے۔ ایک صاحب نے آ کر خبر دیا کہ عبد القادر تیری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، امیدیں زیست ختم ہو رہی ہے، شاید وہ بچ نہ سکیں گی۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے تیسے چلتے چلتے شب و روز کا سفر کرتے ہوئے، پاؤں کو سجاتے ہوئے، سفر کی ساری صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں۔ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہو؟ کہا عبد القادر ہوں۔ وہ پیاری آواز ماں کی تھی۔ ماں نے کہا عبد القادر میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میری تیری ملاقات قیامت میں ہوگی، تو پھر کیوں چلا آیا؟ میری رضا اس میں ہے کہ تو واپس چلا جا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار غوث پاک ماں کو راضی کرنے کے لیے وہیں الٹے قدم واپس لوٹتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ ماں ایک نظر تو دیکھ لینے دو، تھوڑی دست بوسی تو کر لینے دو، قدم بوسی تو کر لینے دو، ایک نظر رخ زیبا دیکھ لینے دو۔ نہیں، ماں تو جس میں راضی ہے میں وہی کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کا مقام اپنے ان بزرگوں سے سیکھو، سیدنا سرکار غریب نواز سے سیکھو۔
سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الباری سے سیکھو. ان سارے اکابرین کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے تو یہ جہاں اپنے وقت کے مخدوم ملیں گے وہیں والدین کے خادم ملیں گے، ماں باپ کے قدموں میں جان دینے والے ملیں گے. باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن آج انہی پر میں اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں اگر ماؤں پر والد پر ظلم کرنا بند نہیں کرو گے تو یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا. اور یہ بالکل سچ ہے کہ ماں پر ظلم کرنا یہ دراصل ماں پر ظلم نہیں ہوتا ہے، خود کے اوپر ظلم ہوتا ہے. جب تم ماں کو ڈانٹتے ہو تو گویا کہ اپنی قسمت کو ڈانٹتے ہو، ماں کو تڑپاتے ہو تو گویا کہ اپنے فیوچر کو تڑپاتے ہو. جب ماں پر کوئی سختی کرتے ہو تو گویا کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے لیے مصیبت کا پہاڑ بنا رہے ہو، ہر میدان میں اپنے آپ کو ناکام کرنے والا بنا رہے ہو. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. آخری بات یہ بھی کہہ دوں پیارے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں چند بد نصیبوں کے سوا جو حضور سے محبت نہ کرے. اللہ اکبر. عرش والے فرش والے سب ان سے محبت کرتے ہیں، سب ان کے دیدار کے لیے روتے ہیں. بلکہ یہ بات سچ ہے پیارے، اگر کسی ذات کی محبت میں ہزاروں آنکھیں ہر پل ہر آن 24 گھنٹہ کہیں نہ کہیں روتی رہتی ہیں تو وہ میرے حضور کی ذات ہے، میرے پیارے آقا کی ذات ہے، ہم سب کے نبی جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مگر دیکھو ایک واقعہ دیتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں. آقا نے عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، صحابہ سے فرمایا کہ رک جاؤ، کوئی نہیں جائے گا. صحابہ نماز کے بعد رک گئے. آقا نے خطاب کیا، وہ یہ تھا کہ اے لوگو، اے کاش میری ماں آمنہ خاتون زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، حالت نماز میں میری ماں مجھ کو پکار لیتی تو میں نماز وہی توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اللہ اکبر. امام الانبیاء ماں کے لیے یہ فرما رہے ہیں جن پر ہماری ہزاروں مائیں ہزاروں باپ قربان ہو. تو اے لوگو ماؤں کا مقام سمجھو. خاص میرے نوجوان ساتھیوں، اگر تمہیں اپنے فیوچر کو چمکانا ہے، قبر کو روشن کرنا ہے، آخرت میں اپنے رب کو منہ دکھانے کے لائق بنانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت لینی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو آج ہی سے عہد کر لو، ماؤں کو راضی کرنا شروع کر دو، باپ کو راضی کرنا شروع کر دو. جس طرح سے بھی وہ راضی ہوں ان کو راضی کریں، جس چیز میں وہ راضی ہوں اس چیز وہ کام کر کے راضی کرو. صرف خلاف شرع اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ورنہ جو بھی حکم ماں باپ دیتے ہیں وہ ہمیں ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں کہنے سے زیادہ مجھے خود ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے دل کا درد تھا ماؤں کی نسبت سے. اگر آپ بھی اسے محسوس کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہو سکے تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ میں اس پیغام کو لے کر گھر گھر تک پہنچ سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.